السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرت عامر رامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماریوں کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دیتا ہے تو وہ بیماری نہ صرف یہ کہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے بلکہ زمانہ آئندہ کے لیے باعث نصیحت بھی ہوتی ہے، یعنی بیماری اسے متنبع کرتی ہے، چنانچہ وہ آئندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسی بیماری سے نجات دی جاتی ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالک نے باندھا اور پھر چھوڑ دیا، اور اونٹ نے یہ نہ جانا کہ مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح صبح اور شام، دن اور رات بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحت اور بیماری، راحت و سکون اور دکھ سکھ بھی رکھے ہیں۔ یہ بیماری اور دکھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب ہی کے طور پر نہیں آتی ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے اور اسے خیر و بھلائی کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں بلکہ بیماری کی سختی اس کے قلب و دماغ کو صاف کر کے خیر و بھلائی کے نور کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت و تکلیف پر صبر کرے اور راضی رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مصیبت اس کے لیے اپنے دامن میں اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت لے کر آتی ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑ دے اور نہ خوش و خفا ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت و بیماری اس کے حق میں رحمت نہیں ہے بلکہ عذاب خداوندی ہے۔ مومن بیماری سے صحت پانے کے بعد متنبع ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوا تھا، اس لیے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم و شرمسار ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے بلکہ آئندہ بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس کی مثال بالکل اس اونٹ کی سی ہوتی ہے کہ جسے اس کا مالک باندھ دے تو یہ نہ جانے کہ مجھے باندھا کیوں ہے، اور اگر چھوڑ دے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے چھوڑا کیوں ہے۔ چنانچہ منافق بیماری سے نصیحت و عبرت نہیں پکڑتا اور نہ گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہے، اس لیے اس کی بیماری نہ تو اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ کرتی ہے اور نہ آئندہ زمانے میں اس کے لیے باعث نصیحت و عبرت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تم ہم میں سے نہیں ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے اہل طریقے سے نہیں ہو، کیونکہ جس طرح ہم بیماری اور بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں اس طرح تم مبتلا نہیں ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت عطا فرمائے اور بیماری و پریشانی کی صورت میں صبر کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔